الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا، وما انزل علی ابراہیم، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا، جو اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر اتارا گیا، والاسباط، اور ان کی اولاد پر جو اتارا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، والنبیون، اور جو انبیاء کو دیا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس کی طرف سے قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے اور نقصان والوں میں سے ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے درس میں یہ بات گزری تھی کہ نجران کے نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی بات ہے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، دوسری ہے کہ آپ نبی بھی ہیں تو ہمارے نبی نہیں ہیں، آپ ان دوسروں عربوں کے نبی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرما دیا کہ صرف یہ آپ کے نہیں، آپ کے انبیاء کے نبی بھی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، یہ صرف نبی الامت نہیں ہے، نبی الانبیاء، تمام انبیاء کے نبی ہیں۔ اور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جس میں انبیاء سے کہا گیا کہ جب آئیں گے تو ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے، اور صرف یہی نہیں، تم کہتے ہو یہ عرب کے نبی ہیں، نہ، ان کی نبوت اتنی نبوت غیر محدود ہے کہ آدم سے پہلے بھی یہ نبی تھے، فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی گارے میں اور پانی میں تھے، اس وقت سے میں نبی، اور قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد جب حساب و کتاب شفاعت کبریٰ انہیں عطا کی جائے گی، اس وقت بھی یہ نبی ہوں گے، ان کی نبوت تو بعد میں بھی ہے، لہٰذا یہ ایسے نبی ہیں، تم کیسی بات کرتے ہو۔ اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے قل آمنا باللہ۔ یہودیوں نے فرق کیا، اور یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بس ہم صرف موسیٰ کو مانیں گے۔ صابی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم صرف حضرت داؤد کو مانتے ہیں۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح ابن مریم کے علاوہ کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا کہ تم تو محدود، تمہارے ذہن محدود، اور اسلام کی وسعت ظرفی اور وسعت قلبی اس سے دیکھ لو، اندازہ لگا دو کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ قل، آپ فرما دیجئے، آمنا باللہ وما انزل علینا، پہلے تو اللہ پر ایمان ہے،
میں اللہ پر بھی ایمان لایا، جو مجھ پر اتارا گیا اس پر بھی ایمان لایا۔ اور آگے وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، میں تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور آگے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بیٹے، پوتے، ان سب پر ایمان لایا۔ اور موسیٰ کو جو تورات عطا کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل عطا کی گئی، ان سب پر ایمان لایا ہوں، اور تمام نبیوں پر جو ان کے رب کی طرف سے نبیوں کو ملا ان پر ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ تم تو محدود بن گئے، لیکن ہمارا کیا حال؟ ہمارا یہ کہ تم نے تو ظلم کیا کہ تم انبیاء کی قدر نہیں کی ہے، اور ہم تو سارے انبیاء کی قدر کرتے ہیں، اور ہم جو ہے ان کی طرف جو اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور سب پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور اپنے اپنے زمانے میں بہترین نمونہ تھے، لہذا سب پر ایمان ہے۔ اب جب سب پر ایمان ہے تو پھر یہاں ایک بات آئی کہ فرق کا، ہم ان میں فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء میں فرق نہیں کرتے کسی میں بھی۔ کہا جائے کہ قرآن میں تو آیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں پر بعض کو فضیلت حاصل ہے، اور یہاں کہہ رہے ہو کہ ہم فرق نہیں کرتے۔ فرمایا دو چیزیں ہیں، فرق ہم نہیں کرتے اس اعتبار سے کہ یعنی نکفر ببعض نؤمن ببعض، بعض پر ایمان لائے بعض کا انکار کرے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں تو ایمان جیسے آدم علیہ السلام پر ہے آخر تک، اس طرح سب نبیوں پر ایمان ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ جیسے یہودیوں نے موسیٰ پر ایمان لایا، باقیوں کا انکار کر دیا، صابیوں نے حضرت داؤد پر ایمان لایا، باقی انکار کر لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا، باقیوں کا انکار کر دیا۔ فرمایا نا ہم ایسا نہیں کرتے، ہمارے ہاں سب پر ایمان لانا ہے، ایمان کا حصہ ہے، کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے گا تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا، اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ فرق کیا ہے؟ وہ درجات کے اعتبار سے، اور قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر ہم نے کیا کر دی؟ فضیلت عطا کر دی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بعض نبیوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، جیسے سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ فضیلت ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہیں، سب پر ایمان لانا لازمی اور فرض ہے۔ اگر کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لائے گا، انکار کرے گا، تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا، یہ مسلمان۔ اور ایک عجیب میں نے ایک واقعہ ایک جگہ پڑھا، ایک بڑا حیران ہوا میں کہ امریکہ میں ایک عیسائی، ایک یہودی اور ایک مسلمان کو جمع کیا گیا، اور سوال کیے گئے کہ آپ بتاؤ جنت میں کون جائے گا، کون جنت میں جائے گا؟ یہودیوں نے یہ کہا کہ جنت میں ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ عیسائیوں نے کہا ہم جائیں گے۔ جب مسلمان کی باری آئی تو مسلمان نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا بھائی بات سنو، اگر یہودی جنت میں جائیں گے تو ہم تو ان کے ساتھ جائیں گے ہی جائیں گے، اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ہم بھی تو موسیٰ کو مانتے ہی ہیں نا، ہم تو ساتھ جائیں گے ہی جائیں گے۔ اگر عیسائی جائیں گے خدا نخواستہ جنت میں، یہودی نہیں جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ بھی جائیں گے، کیوں؟ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، ہم عیسیٰ کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم جب جنت میں جائیں گے تو ہم اکیلے جائیں گے، نہ یہودی ہمارے ساتھ جائیں گے نہ عیسائی جائیں گے، اس لیے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہودی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ہم جنت میں جائیں گے تو ہم اکیلے جائیں گے، ہمارے ساتھ یہودی اور عیسائی نہیں جا سکتے، اور اگر یہ خدا نخواستہ گئے تو ہم بھی جائیں گے، کیوں؟ ہم ان کے نبی کو مانتے ہیں، عیسیٰ پر ہمارا ایمان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ پہلے انبیاء آئے برحق، ان کو جو شریعتیں ملی برحق،
لیکن آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلی ساری شریعتیں اب منسوخ ہوگی، اب پہلے سارے احکام منسوخ ہو گئے، اب شریعت کس کی چلے گی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتا تو وہ میری شریعت کو مانتا اور میری شریعت کے مطابق زندگی گزارتا، جیسے آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو یہاں یہ فرمایا، اور آگے فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، جیسے حکم ہم حکم کو ماننے والے اور تسلیم کرنے والے ہیں، سر تسلیم خم ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر کوئی تلاش کرے گا تو فَلَن يُقْبَلَ، قبول نہیں کیا جائے گا، اسلام ہی قبول کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اب اسلام سے مراد وہ شریعت ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، پہلی ساری شریعتیں منسوخ، اب ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، لہٰذا جو اس کو علاوہ قبول کرے گا، جو اس کے علاوہ تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ، قبول نہیں کیا جائے گا۔ کافروں نے تحریف کرنا شروع کی، یہودیوں نے تحریف کی اور انہوں نے قرآن کے نسخے، اس دور میں جب جمال عبد الناصر مصر کا جو ہے وہ گویا سربراہ تھا، اور اس نے وہ لکھ کر، انگریز نے وہ نسخے اور یہودیوں نے وہ عام کر دیے خوبصورت کر کے، اور کیا کہا وہ ان کا، دیکھو قرآن کہتا ہے وَمَن، جہاں حافظ نہیں تھے ان علاقوں میں تقسیم کیے، کہا قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، غیر کو مٹا دیا، ڈیلیٹ کر دیا لفظ غیر کا لفظ، اور کیا کہا وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ، جو اسلام تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس وقت جنرل جمال عبد الناصر نے جو ہے ان کی تصحیح کروائی اور ان نسخوں کو ہٹایا، اور وہ نسخے دوسرے، اور پھر انہوں نے اپنے علاقے میں باقاعدہ ریڈیو اسٹیشن قائم کیا، اور جس پر پورے قرآن کی تلاوت پورا دن نشر کی جانے لگی، اور اس طریقے سے اس کو انہوں نے ان تحریفوں کو ختم کیا اپنے علاقے سے۔ تو ایسا سلسلہ بھی ہوا۔ تو اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن مختلف نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی۔ کیا مطلب؟ یعنی فرمایا نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اور حاضر ہو کر کیا عرض کرے گی؟ اے میرے پروردگار، انا الصلاۃ، میں نماز ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں نماز آئے گی، کہے گی انا الصلاۃ، یا ربی انا الصلاۃ، میں نماز ہوں۔ اللہ جواب میں کیا فرمائیں گے؟ انت علی خیر، تم خیر پر ہو۔ کیا معنی تم خیر پر ہو؟ معنی یہ ہوگا اس کا کہ تمہارا بدلہ اچھا ہوگا، جو تجھے پڑے گا ادا کرے گا میں اس کو اچھا بدلہ دوں گا۔ فرمایا پھر صدقہ آ جائے گا اللہ کے سامنے، کہے گا یا رب انا صدقہ، میں صدقہ ہوں۔ اللہ فرمائیں گے انت علی خیر، تو بھی خیر پر ہے، یعنی جو اچھے طریقے سے کرے گا اس کو بدلہ اچھا ملے گا، دنیا میں جو صدقہ خیرات کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ فرمایا کہ آگے روزہ آ جائے گا، وہ کہے گا یا رب انا الصوم، میں روزہ ہوں۔ اللہ فرمائیں گے انت علی خیر، تو بھی خیر پر ہے، جو تجھے رکھے گا میں اس کو اچھا بدلہ دوں گا۔ فرمایا پھر اسلام پیش ہو جائے گا، اور اسلام کیا کہے گا؟ اے ربی انت السلام و انا الاسلام، اللہ تو سلام ہے، سلامتی والا، سلامتی عطا کرنے والا، وانا الاسلام، اور میں اسلام ہوں۔ اسلام کا معنی کیا ہوگا؟ میں اطاعت ہی اطاعت ہوں، میں مجسم فرما بردار ہوں، میں فرما برداری کا ایک جسم ہوں، اور میں اطاعت مجسم اطاعت ہوں۔ تو اس وقت اللہ فرمائیں گے ہاں ٹھیک ہے، فرمائیں گے بے کا اوتی و بے کا آخذ، تیری وجہ سے ہی میں دوں گا اور تیری وجہ سے ہی میں پکڑوں گا، تیری وجہ سے ہی دوں گا، تیری وجہ سے پکڑوں گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوگا کہ تیری وجہ سے میں دوں گا کہ گویا جو نیک عمل، جس اسلام ہوگا جس کے پاس، اس کے اعمال کو قبول کروں گا۔ اسلام نہیں، اعمال بھی قبول نہیں ہے۔ جن کو بدلہ اور اجر ملے گا وہ تیری وجہ سے ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا تیری وجہ سے ملے گا۔ جس نے اسلام قبول کیا ہوگا اس کو بدلہ ملے گا اور اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے اسلام سے روگردانی اختیار کی، اسلام کو قبول نہ کیا، فرمایا اس کا مواخذہ ہوگا کہ تو نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، اس کی پکڑ ہوگی اور اس کی گرفت ہوگی۔ یا یہی کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو قبول
کرے گا، اسلام کے علاوہ غیر اسلام کو تلاش کرے گا مذہب کو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اللہ وہاں اس کا مواخذہ کریں گے، پکڑ کریں گے، اور کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں بھی گیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان، اور آخرت میں وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور جہنم کی آگ میں جلے گا، وہاں اس کے ساتھ یہ کیفیت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔